الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام سے متعلقہ احادیث کریمہ ذکر کی جا رہی ہیں تاکہ ہم ان پر غور و تفکر کر کے اپنا احتساب کر سکیں کہ ہم جو محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آقا ہونے اور اپنے لیے ان کا غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اس میں کما حقہ سچے بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ہم اس میں 100% کامل بھی ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ عشق، محبت اور غلامی کی کاملیت یہ ہے کہ آقا کی اطاعت کی جائے اور 100% اطاعت کی جائے، کہ جو حکم دے دیا گیا پھر یہ نہ دیکھا جائے کہ میرا نفس کیا کہہ رہا ہے، شیطان کیا کہتا ہے، ماں باپ، بیوی بچے، دوست احباب، دنیا کیا کہہ رہی ہے۔ محبت تو ہوتی ایسی ہے کہ انسان اپنے محبوب کا کہنا ماننے کے لیے سب سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ عشق مجازی کوئی دیکھ لیں، لڑکے کو لڑکی سے، لڑکی کو لڑکے سے اگر اس طرح ناجائز عشق ہو جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ ذہن پر غالب آ جائے تو لڑکی ہونے کے باوجود نہ ماں کی پرواہ کرتی ہے، نہ باپ کی، نہ بھائیوں کی، نہ خاندان کی، نہ لوگوں کی تنقیدوں کی، نہ اٹھنے والی انگلیوں اور نگاہوں کی، نہ یہ سوچتی ہے کہ فیوچر میں مجھے کن الفاظ سے یاد کیا جائے گا، یعنی جب میں مستقبل میں پہنچ جاؤں گی تو پھر لوگ کس طرح طعنے دیں گے، میرے بچوں کا کیا حال ہوگا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس طرح لڑکا جو ہے پورے خاندان کی مخالفت مول لے لیتا ہے۔ اچھا، اگر یہی آپ کے نزدیک سچے عشق کا معیار تھا تو پھر اپنے آپ کو اب تو بہت آسان ہو گیا امتحان لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اور محبت ہے یا نہیں، بہت آسان ہے۔ پھر چھوڑنے پوری دنیا کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، آپ کے عشق میں، آپ کی محبت میں سرکار کا کہنا مانیں، چاہے کوئی ناراض ہوتا ہو، کچھ ہوتا ہو، کیونکہ عاشق تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن یہاں پر آ کر ہمارا عشق جو ہے وہ عقل کے تابع ہو جاتا ہے اور ہم اعذار، مجبوریاں، بہانے، ان تمام چیزوں کو جگہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ عشق و محبت اور سچی غلامی کا ایک زبردست امتحان ہے۔ اگر ہم نبی کریم کے احکام کو بوجھ سمجھ کر نہیں، سعادت سمجھ کے قبول کرتے ہیں، نظر انداز نہیں کرتے، توجہ کرتے ہیں، ساری زندگی کے لیے اس کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، نہ کہ ساری زندگی بھاگتے ہوئے گزار دیں، راہ فرار ہوتے ہوئے گزار دیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ سچے عاشق ہو سکتے ہیں، آپ کی محبت میں کاملیت ہے۔ اور اگر برعکس معاملہ ہے کہ آپ بھاگتے رہیں، بوجھ سمجھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اس لیے جاننے کی کوشش نہ کریں کہ جس زندگی تنگ ہو جائے گی، تو بس پھر اللہ ہی حافظ ہے ہم لوگوں کا، ہے ہی اللہ حافظ، تو اس لیے پھر دنیا میں بھی دیکھ لیں گے اور آخرت میں بھی پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے ہر مسلمان بھائی بہن کو دنیا اور آخرت میں ہر عذاب و تکلیف سے محفوظ فرمائے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہم خود عذابات کو دعوت دیتے ہیں، ہم خود تکلیفوں کو کہتے ہیں آؤ اور ہمیں چمٹ جاؤ، ہم خود بے برکتی کو دعوت دیتے ہیں، ہم خود نحوستوں کو بلاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ نحوستیں دور ہو جائیں۔ بھائی اپنے اعمال تو ہم ٹھیک کریں، اعمال تو ٹھیک نہ ہو، شراب کے وہ پیک پہ پیک چڑھائیں، ہیروئن کی سگریٹیں پی رہے ہیں، چرس کے سٹے لگ رہے ہیں اور کہیں مفتی صاحب کو ایسا وظیفہ دے دیں نشہ نہ ہو۔ ارے بھائی نشہ نہ ہو، وظیفوں سے تمہارے نشے دور ہو جائیں، اور یہ جو حرکات کر رہے ہو یہ ہماری سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں کہ مطلب سمجھ نہیں آتا کہ ہم اتنے بھولے بھالے ان امور میں کیسے بن جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے ایک ایک معاملے میں اتنی چلاکی ہوتی ہے، پیسے کے لین دین کے اندر تو ایسا ذہن تیز چلتا ہے، کچھ انتہا نہیں، یعنی بونگے سے بونگے اور غبی سے غبی انسان کا ذہن بھی تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ان امور میں ہم بالکل پپو، بھولے بھالے چھوٹے منع بچے بن جاتے ہیں، چستی منہ میں لے کے، کچھ پتہ نہیں دنیا کے منع کو، اور اس طرح بچے بن کے گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی رحم فرمائے۔ تو ابھی حدیث ہماری چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں۔ اس پر میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی کا واقعہ جو خصوصاً کوئی ناراض نہ ہو، حکومتی عہدے داران، اسی طرح جو وڈیرے حضرات ہیں، چودھری حضرات ہیں، سردار حضرات ہیں، جن کے پاس منصب ہے، بڑے منصب پر فائز ہیں، وہ تمام اس واقعے کو غور سے سنیں۔ یہ نہیں کہ میں نہیں سن رہا، میں خود اس کو بیان کر کے میں بھی اس پہ غور و تفکر کرتا ہوں کہ میرے بھی کچھ ماتحت لوگ ہیں، تو ہم سب کو اس پر اچھی طرح غور کر کے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ناراض ہوئے بغیر، کیونکہ ناراضگی اپنے لیے نقصان کا باعث ہے،
اور سنجیدگی سے سننا، غور کرنا، پھر اپنا عملی محاسبہ کرنا، یہ ہمارے لیے ہی نافع ہے۔ تو وہ صحابی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میرے غلام غلطیاں کرتے ہیں تو میں ان کو مارتا ہوں، برا بھلا کہتا ہوں، تو میرا اور ان کا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں کو میزان پر بلایا جائے گا، ایک ترازو کے ایک پلڑے میں ان کی غلطیاں رکھی جائیں گی اور دوسرے میں تیرا برا بھلا کہنا اور مار پیٹ رکھی جائے گی۔ اگر دونوں کا وزن برابر ہوا تو نہ لینا نہ دینا، برابر ہے معاملہ، اور اگر ان کی غلطیاں زیادہ ہوئیں اور تیری مار پیٹ کم تو ان سے تجھے بدلہ دلوایا جائے گا، اور اگر تیری مار پیٹ ڈانٹ پڑ زیادہ ہوئی، برا بھلا کہنا زیادہ ہوا تو تیری نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ تو جب ان صحابی نے سنا تو وہ روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ سے رخصت ہوئے، کیونکہ ہوتا ہے ایک فطری تقاضا، بسا اوقات انسان پر غالب آ جاتا ہے، وقتی طور پہ غصہ ہو جاتا ہے انسان اور کوئی مطلب سزا وغیرہ دے دیتا ہے، لیکن وہ صحابہ تھے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ تو یقیناً لمٹ میں رہ کے ہی کرتے ہوں گے، لیکن یہ خوف خدا کی کثرت کا عالم تھا کہ جب یہ بات سنی تو رو پڑے کہ ایسا نہ ہو میرا احتساب ہو جائے۔ اب ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم نوکروں کو، کسانوں کو، جو بیچارے ہمارے ماتحت گھر میں کام کرنے والے ہیں، ان کو کس طرح سخت سزائیں دیتے ہیں، کئی گھنٹے کھڑا رکھنا، چھڑیوں سے مارنا، پیٹنا، بے عزت ذلیل کرنا تو ایک الگ بات ہے، جسم پہ نیلیں ڈال دینا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ آج ایک غریب، ایک کمزور آپ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے واسطے دے رہا ہے، لیکن دل میں رحم پیدا نہیں ہو رہا، جب تک غصہ پورا نہیں نکل جائے گا اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ سوچئے کہ بروز قیامت جب یہ ساری سرداریاں، چودراہٹیں، وڈیرا پن، عہدے اور پیسے کی فراوانی، افرادی قوت سب دنیا میں رہ جائے گی، تن تنہا میدان محشر میں پہنچیں گے، اور جب یہاں کا غریب وہاں امیر ہوگا، یہاں کا مظلوم وہاں پر اور کمزور طاقتور ہوگا، اور یہاں اکیلا اور تنہا بے سہارا بے بس وہاں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے سہارے کے ساتھ ہوگا، تو بولیے سوچئے کہ کیا ہوگا، کس قدر مشکل ہوگا وہاں پر حساب کتاب۔ اور حدیث کے ظاہر کے موافق جو ابھی میں نے عرض کی، ہو سکتا ہے کہ سردار یہاں کھڑا ہو اور اس کا غلام اور اس کا نوکر یہاں کھڑا ہو، اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب جب کرے تو اس کی زیادتیاں زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اولاً اس کی نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈالے گا، اگر اس سے بھی حساب پورا نہیں ہوگا تو اس کی برائیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ اب جب نیکیاں اس کی نکل گئی تھیں تو ساری برائیاں تھیں، اب اس کی بھی برائی آ گئیں تو ٹوٹل اور برائیوں میں اضافہ ہوا، اور برائی والا جہنم میں جاتا ہے، تو سردار صاحب جائیں گے جہنم میں، اور جس نوکر کو حقارت سے گندی جگہ پہ بٹھایا جاتا تھا وہ جائے گا اعلیٰ جنت میں، اور جہنم کے اندر آپ کو پتہ ہے شیطان ہوگا، ابلیس ہوگا، اور فرعون ہوگا، حامان ہوگا، تمام گستاخان رسول جنہوں نے سرکار کو اذیتیں تکلیفیں پہنچائے اور حالت کفر میں مر گئے، وہ سب وہاں پر ہوں گے۔ اسی طرح جو گندے نافرمان لوگ ہیں ان کے درمیان پھر انسان پہنچے گا۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے، معافی مانگ لیں، عذاب دیا ہے کسی کو، معافی مانگ لیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ پہلے بھی میں نے آپ کو کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ ایسا نہ کریں کہ کسی پر ہم ظلم و ستم کریں، یہ غلط ہے۔ اب ایک اور حدیث دیکھیں، یہ تو چلے انسانوں کا معاملہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھا دیکھا جس کا چہرہ داغ دیا گیا تھا، یعنی علامت کے لیے۔ جیسے بعض اوقات ہوتے ہیں کہ بہت سارے جانور ہوں، اب اپنے جانوروں کی شناخت کیسے ہوگی؟ تو وہ لوہا تھوڑا سا گرم کر کے وہ جسم پہ لگا دیتے تھے خاص کسی نشان کا، تو پھر وہ گدھے اگر مکس بھی ہو جائیں تو وہ پہچان کر نکال لیا۔ تو اس گدھے کے چہرے کے اوپر داغا گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ نے اس پر سخت ناگواری کا اظہار فرمایا، ناراض ہوئے سرکار بہت زیادہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سرکار کا فرمان سنا تو پھر آپ کہتے ہیں میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس کو داغوں گا مگر کسی ایسے حصے کو جو چہرے سے سب سے زیادہ دور ہو، یعنی نبی کریم نے داغنے کو منع نہیں کیا تھا، چہرے کو داغنے سے منع فرمایا۔ تو پھر آپ نے اس گدھے کے لیے حکم فرمایا کہ ان کے جسم کے پچھلے حصے پر سرین کے اوپر تھوڑا سا نشان لگا دیا جائے تاکہ شناخت اور پہچان ہو جائے۔ تو یہ ذرا ضروری تھا کیونکہ ورنہ گدھے وغیرہ مکس ہو جاتے تھے
اور اگر گلے میں آپ کو ڈوری وغیرہ ڈال لیں تو وہ کھول سکتا تھا، پھر وہی مصیبت کہ مکس ہو جائیں اور کسی کا خدا نخواستہ دوسرے کا گدا نہ لے لیں، اپنا گدا مس ہو جائے۔ تو اس لیے چوری چکاری وغیرہ سے اور ان امور سے بچانے کے لیے اس طرح کے معاملات کرنا شریعت نے جائز قرار دیا، لیکن چہرے کے لیے منع فرمایا۔ تو اس سے ذرا آپ غور فرمائیں کہ جب ایک جانور کے چہرے کو داغنا منع کیا گیا تو ان لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے کہ جو کسی بھی وجہ سے انتقام کے تابع ہو کر کسی کے چہرے پر تیزاب پھینک دیتے ہیں یا پورے جسم کو جلا دیتے ہیں، پیٹرول ڈال کے چھڑک کے آگ لگا دی، آپ اندازہ کریں کس قدر بری بات ہے۔ صحیح مطلب جیسے ابھی میں نے عرض کیا، چہروں پر تیزاب پھینک دینا، وہ بھی عورتوں کے، مرد کے لیے بھی مطلب یہ کہ چہرہ چونکہ ایک ایسا حصہ ہوتا ہے، اس کو عربک میں کہتے ہیں وجہن، چہرہ، اور وجہ کو کہتے ہیں کہ یہ توجہ سے نکلا ہے، کہ چونکہ انسان پورے چہرے کے سے متوجہ ہوتا ہے سامنے والے کی طرف، اس لیے اس کو وجہن کہا جاتا ہے، یعنی توجہ جس سے ہم کر رہے ہیں۔ وجہن معنی ویسے چہرہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ وجہن کیوں اس کا نام رکھا گیا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم متوجہ ہوتے ہیں، کسی کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اب یعنی پہلی جو نظر ہے وہ چہرے پہ پڑتی ہے، اور اسی میں عیب پیدا کر دیا جائے تو پھر وہ آدمی بیچارہ کیا کرے گا، وہ تو چہرہ چھپاتا پھرے گا، چہرہ ڈھک کر وہ چلے گا، یا پھر مطلب تنہائی پسند ہو جائے گا کیونکہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے باہر نکل کے۔ اب جن خواتین کے چہرے بگاڑ دیے گئے ہیں، کبھی آپ نے ٹی وی پر بھی دیکھا ہوگا، اللہ تعالی رحم فرمائے، میں ایسی بہنوں کے ساتھ مجھے بڑی ہمدردی ہے، لیکن مطلب بعض اوقات عورتوں کے بھی قصور ہوتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ خود ہو سکتا ہے ان کا بھی قصور ہو، لیکن اس قصور کی سزا یہ ہو، اس میں کوئی ایک رائے بھی ان کی تائید میں نہیں ہو سکتی کہ اگر کسی عورت کا قصور بھی ہے تو اس کے لیے یہ سزا تجویز کی جائے۔ تو سزا تجویز کرنے والے آپ ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ کس کو اجازت دی ہے شریعت نے کہ وہ از خود سزا دے؟ اگر از خود سزا دینے کا رواج چل پڑے تو پھر یہ دنیا تو جنگل بن جائے گی، کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوگا اس نے غلطی کتنی کی ہے اور مجھے سزا کتنی دینی چاہیے تھی۔ کوئی چھوٹی چیز پر، غلطی پر بڑی سزا دے گا، اور کوئی بالکل اس سامنے والے کو ختم کر دے گا، اور بہت انتشار۔ اسی لیے شریعت نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہے، اپنے تابع رکھا ہے کہ سزائیں صرف اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے احکام جو ہیں ان کی روشنی میں دی جائے گی، یا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور واضح طور پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد فقہاء ہیں، علماء جو فقہ میں ماہر ہوں، یعنی بڑے مفتیان کرام، عام الفاظ میں سمجھ لیں کہ جو مسائل کی گہرائی کو اچھی طرح سمجھتے ہوں، وہ بتائیں گے کہ اس چیز کی کیا سزا ہونی چاہیے، از خود نہیں۔ تو ذرا ایسے ہمارے بھائی غور کریں، اگر کوئی سن رہا ہو مجھے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھے کے چہرے کو داغنے سے منع کیا، حالانکہ کسی گدھے کو آپ نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے لپسٹک لگاتے ہوئے دیکھا، یا اس نے کوئی سرخی پاؤڈر لگائی ہو، یعنی گدھوں کو، جانوروں کو کیا پرواہ کہ کون ہمیں دیکھ رہا ہے کون نہیں، ان بیچاروں کو تو اپنی شکل بھی شاید کبھی نہیں دیکھی ہوئی آئینے کے اندر، ان کو بھی سرکار نے منع فرمایا کہ نہیں، چہرے پہ نہ اس کو داغو، کیونکہ بہرحال اگر وہ اپنا چہرہ آئینے میں نہیں دیکھ رہا، تم تو دیکھ رہے ہو نا، اس کو چہرہ تم نے بدنما کر دیا۔ یہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماؤں کے رحموں میں صورت اور تصویر اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ اب ماؤں کے رحم، اس میں کوئی انسانی مائیں نہیں بیان فرمایا مطلقاً، اس کا مطلب ہے کہ ویسے تو خالق کائنات ہمارا رب ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ اسی نے بنایا، ایسا نہیں، لیکن اس نے خاص شکل و صورت کو اپنی طرف منسوب کیا، اور اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے خاص چیز اپنی طرف منسوب کی اس پر تو ہمیں زیادہ توجہ کرنی چاہیے، اس لیے چہرے کو بگاڑنا منع فرمایا گیا۔ تو جب جانوروں کا چہرہ بگاڑنا منع ہے کہ جس کو اپنے چہرے کی کچھ پتہ نہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اس انسان کا چہرہ بگاڑنے کا شرعی حکم کیا ہوگا کہ جو اپنے چہرے کو خوبصورت بناتا ہے اور چہرے کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، اور چہرے پہ کوئی عیب پیدا ہو جائے تو وہ بیڈ فیل کرتا ہے۔ اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔